ہمارے معاشرے کی حالت اس وقت یہ ہے کہ ہمیں برائی برائی نظر ہی نہیں آتی، یا برائی برائی نظر آنا بند ہو گئی ہے۔ ظلم یہ نہیں کہ برائی ہو رہی ہے، ظلم تو یہ ہے کہ برائی معیوب نہیں لگ رہی، بری نہیں لگ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک سوال جو کئی دفعہ آیا لیکن پھر ہم نے اس کو نہیں ایڈریس کیا، لیکن اب بار بار آیا تو اس لیے دوبارہ سے کر رہے ہیں۔ معاشرے میں اخلاقی زوال بہت نظر آ رہا ہے، یہ اس کا کیا کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بالکل ہے، شکر ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے میجورٹی کا تو ایشو یہ ہے کہ نظر ہی نہیں آتا۔ میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ معاشرتی طور پہ زوال ہے۔ میرا خیال ہے یہ سٹیج کوئی 10 سال پرانی تھی جب کہ زوال شروع ہوا تھا، یا 15 سال، شاید 20 سال پرانی ہوگی۔ اب یہ اگلے سٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ میری پریشانی اب یہ ہے، اسپیشلی جو مجھے میڈیا سے نظر آتی ہے، کہ معاشرے میں ایک چیز ہوتی ہے برائی، برائی ہر معاشرے میں ہوتی ہے، لیکن اگر معاشرے میں وہ لوگ موجود ہوں جو برائی کو برائی سمجھیں تو اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی حالت اس وقت یہ ہے کہ ہمیں برائی برائی نظر ہی نہیں آتی، یا برائی برائی نظر آنا بند ہو گئی ہے۔ ہمیں یعنی کہ یہ بد تہذیبی، گالی گلوچ، گندے جوکس، ٹونٹس، بد زبانی، بد اخلاقی، ایک دوسرے کی نقلیں اتارنا، منہ چڑھانا، گالیاں نکالنا، یہ میڈیا پہ صبح دوپہر شام ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ، اور ہمیں یہ برا نہیں لگتا۔ اور وہ برا کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ اگر برا لگے تو وہ یہ کرنا چھوڑ دیں۔ لوگ جون سے ہیں نا، برائی ہوتی ہے نا تو اس کو، برائی کو سب سے بڑا جو لوگ کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی شاید نیچے ہیں ہم۔ ایک تو ہوتا ہے نا برائی برائی نہیں لگ رہی، میں کہنا ہم نے تو برائی کو اچھائی بنا دیا ہوا، ہم تو اس سے بھی نیچے جا چکے ہیں ایز اے معاشرہ، کیونکہ ہم برائی کو برا کہنے کی تو بعد کی بات ہے، ہمیں پھر آتی ہے برائی برائی نہ لگنا، اور پھر تیسری اس سے بھی نیچے مائنس کی سٹیج یہ ہے کہ برائی کو اچھا سمجھنا۔ ہم تو سٹیج پہ جا چکے ہیں کیونکہ ہم اس کو واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے برائی اور بڑھ رہی ہے۔ سوشل میڈیا میں جتنا بڑا جھوٹا، جتنا بڑا بد زبان، جتنا بڑا گالی گلوچ کرنے والا ہو، جتنا وہ ہے نا اینکر، اتنا ہی بڑا، یا اتنا ہی بڑا ہم اس کو ریڈر سمجھتے ہیں۔ ہم نے نئے سے نئے نام ڈھونڈ لیے ہیں ہر اس اخلاقی برائی کے جو کہ اخلاقی برائی ہوتی تھی۔ آپ نیوز پیپر کی ہیڈ لائن پڑھیں، بدل گئی ہیں، مرچ مسالے لگ گئے ہیں۔ جن باتوں پہ ہماری مائیں آنکھوں پہ پردے رکھ دیتی تھیں، بچوں کے منہ موڑ دیتی تھیں، وہ ہر بچے کی زبان پہ ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے، پہلے تو اردو میڈیم گلی کے اسکولوں میں گالی گلوچ ہوتی تھی، اب بڑے بڑے انگلش میڈیم اسکولوں میں بھی گالی گلوچ کا کلچر فروغ پا چکا ہے۔ اور میں ابھی گالی گلوچ کی بات کر رہا ہوں، میں ڈرگس کی بات نہیں کر رہا۔ تو کہتے ہیں نا، جو ایک زمانہ وہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ یہ جو میں نے تیسری سٹیج کا ذکر کیا نا، یہ نہیں کہ ناخوب اب ناخوب نہیں رہا، بلکہ ناخوب خوب ہو گیا۔ برائی برائی رہی نہیں، برائی اچھائی بن چکی ہے۔ وہی آہستہ آہستہ، یعنی کہ تھا جو ناخوب بتدریج آہستہ 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 وہی خوب ہو گیا،
کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ہمیں غلامی پیسوں کی غلامی نظر آتی ہے IMF کی، ہمیں وہ غلامی نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے آج پوری نسل جون سی ہے. آپ مجھے بتائیں اس پہ آپ کسی کو کیا بلیم کریں گے؟ یہ جو اخلاقی پستی ہے، چلے معاشی پستی کے اوپر تو آپ کو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، اخلاقی پستی پہ یہ آپ لوگوں کو ہی ہے. وہ چیزیں ہیں ہی نہیں. یعنی کہ ظلم یہ نہیں کہ برائی ہو رہی ہے، ظلم تو یہ ہے کہ برائی معیوب نہیں لگ رہی، بری نہیں لگ رہی. اگر تربیت ہوئی ہوتی اور ہمیں پیمانے ملے ہوتے صحیح اور غلط کے، کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور وہی پیمانے زندہ ہوتے اور انہی پیمانوں سے ہم لوگوں کو پرکھتے، انہی پیمانوں سے لوگوں کے کردار کو پرکھتے، انہی پیمانوں سے لوگوں کی دیانت کو پرکھتے، انہی معیار سے لوگوں کی زبان کو پرکھتے، وعدوں کو پرکھتے، کمٹمنٹس کو پرکھتے، تو ہمیں کم از کم یہ تو سمجھ ہوتی کہ ہم نے لیڈر کیسے چننے. وہ جو یارڈ سٹک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی، وہ یارڈ سٹک کی ہم نے پیچھے رکھ دی. چوری، کرپشن، جھوٹ، طلاقیں، بے حیائیاں، دوغلا پن، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی، زبان کا پکا نہ ہونا، دھوکے دینا، سیدھی بات نہ کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ یہ معمول ہو چکا ہے، ان چیزوں کو ہم نے بڑے بڑے خوبصورت انگریزی کے نام دیے ہوئے ہیں. یہ ہے ہماری حالت. اب اگر آپ یہ سوچیں اب اس کے بارے میں کیا ان کے اور میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں، یہی کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی سی یہ جو میری بجائے اس کے کہ میری اور آپ کی بحث شروع ہو جائے کہ جی مجھے بہت ہی برا، میرا بہت ہی نیگیٹو ہو چکا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ میں سنتا ہی آ رہا ہوں کہ کسی کو آپ کچھ کہہ دیں تو ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اور آج سے کئی سال پہلے یہ میں نے کسی ویڈیو میں اپنے میں بتایا تھا کسی پروگرام میں کہ ایک بندہ جو زیادتی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کمٹمنٹس پوری نہیں کرتا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ میں اس کو کہہ رہا ہوں یار تو نے پچھلی دفعہ بھی یہ کیا تھا، تو اس وقت کوئی بعد میں مجھے پتا چلا وہ کسی انڈین کی فلم کا ڈائلاگ تھا، اس نے کہا ٹینشن نہ لیں سر، ٹینشن نہ لیا کریں. یعنی کہ آپ سوچیں ایسا شخص جس کو آپ کو دل کرے کہ تھپڑ ماریں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ٹینشن نہ لیں، آپ پاگل ہیں، آپ کو ٹینشن آپ کو سٹریس ہو رہا ہے، آپ خپتی ہیں. یعنی کہ میرے جھوٹ کو، میری ہر چیز کو، برائی کو ایکسیپٹ کریں. یہ زمانہ 5 سال 8 سال 10 سال پرانے کی بات بتا رہا ہوں، اب تو کچھ اور آ چکا ہے. اب الحمدللہ ہماری نسل ایسی ہے جس میں ہمیں کم از کم وہ پیمانہ موجود ہے. وہ پیمانہ کیسے بچا ہوا ہے وہ ایک سیپریٹ کہانی ہے، پھر کبھی ذکر کریں گے اس پیمانے کو بچانے کی کیا قیمت چکائی گئی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ پیمانہ صرف اسی قیمت سے بچ سکتا تھا، وہ بچایا ہوا ہے. تو سورۃ نساء کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ سنیے. سو تیرے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ اپنے اختلافات میں تجھے منصف نہ مان لیں، پھر تیرے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی سے قبول کریں. خدا کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے ڈفرینسز آف اوپینین میں یہ منصف کس کو نہ مانے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ حدیث کو اور سنہ کو. اب یہ دور ہے کہ میں کسی شخص کو یہ بتانے کی کوشش جب کرتا ہوں، دلیل دیتا ہوں، جب دلیل سے بات نہیں آتی تو میں آگے سے حدیث کوٹ کر دوں، یہ سوچ کے کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں یہ میرا نہیں، چلو میں غلطی کھا سکتا ہوں، تو میری اور تمہاری بات نہیں ہو رہی، میں جو کہہ رہا ہوں یہ تمہارے رب کا حکم ہے اور یہ حدیث، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں. اور ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا جو کہ فیصلہ کرتے وقت یہ سائڈ پہ ڈال دیں. تو میں اس لیے یہ تمہیں بتا رہا ہوں. تو وہ آگے سے گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں تو پھر کیا کرے آدمی؟ اپنا سر پھاڑنے کو دل کرتا ہے کہ یار اس کو میں یعنی کہ کیسے سمجھاؤں.
ایسے شخص کے جس کی زبان ہی فرق ہے، کیونکہ آپ سوچیں نا، دو لوگ بیٹھے ہوں، دونوں ڈفرینٹ زبانیں بول رہے ہوں، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے کہ یار اس کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو میں اکثر اوقات ایسے لوگوں کے ساتھ یہی فیل کرتا ہوں کہ ان کو میری بات ہی نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ ان کے پاس وہ پیمانہ ہی نہیں ہے. تو میں اس دور میں، یعنی کہ شاید وہ میرے دور کے لوگ ہوں، لیکن کیونکہ میرا پیمانہ پرانا ہے قرآن یا حدیث کا، تو شاید ان کا پیمانہ آج کل کے زمانے کا ماڈرن پیمانہ ہے. تو جب آپ کے پیمانے ہی فرق ہیں تو زبان ہی فرق ہے. جو آپ کو برا لگ رہا ہے، مجھے تو اس پیمانے کی وجہ سے برا لگ رہا ہے. جو پیمانہ مجھے میرے ماں باپ نے دیا یا جو میں نے تربیت سے دیا، وہ پیمانہ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ شخص غلط ہے، اور جس پر پتہ چلتا ہے اس چیز کی تعریفیں ہو رہی ہیں، تو پھر وہ یعنی کہ کیا اب وہ انسانیت کا پیمانہ یوز کریں اور جو اللہ کا ڈیوائن پیمانہ تھا وہ چھوڑ دیں. نہ صرف یہ جو میں نے بھی آپ کو سورۃ النساء کی آیت سنائی ہے، سورۃ المائدہ کی کچھ چھوٹی چھوٹی آیتیں سن کے ان کا ترجمہ سن لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کوئی اللہ کے کلام کے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کا جو اللہ نے اتارا ہے، اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی کہ قرآن پاک. تو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 44 کہتی ہے یہی لوگ تو کافر ہیں. یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے. آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ قرآن کی آیت ہے. اب مجھ پہ حکم ہے کہ میں اس پہ فیصلہ کروں، قرآن کے اوپر جو اللہ نے احکام اتارے اس کے مطابق فیصلہ کروں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ نہیں کریں گے وہ کافر ہیں. اب نہ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ ہے سورۃ مائدہ کی آیت 44. 45ویں آیت میں اللہ کہتے ہیں جو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے، یہی لوگ ظالم ہیں. اور پھر 47 نمبر آیت میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے، یہی لوگ فاسق ہیں. اب قرآن کہتا ہے یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں، اور مجھے کہا جاتا ہے آپ ٹینشن نہ لیں. ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا ہے. یہ جملہ ڈائلاگ پر مجھے سنایا جاتا ہے. تو ایک بندہ ہے، اس نے ٹائم دیا ہوا ہے، اس کو کال کر رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں کہ کوئی شخص اپنے کام چھوڑ کے تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے. اس کو 10 دفعہ یاد دہانی کرائی گئی ہے. اس کو یہاں تک میں نے بتایا کہ یار دیکھ لیے بار بار ایسا نہ کریں، غلطی نہ کریں، ٹائم پہ نکلیں، کم از کم 40 منٹ پہلے نکلیں، یہ کریں وہ کریں، جتنا مرضی کر لیں. ان کے دستور وہی ہے جو دستور زمانے نے ان کو یا انہوں نے سیکھا، جو چلاکیاں سیکھیں، جو 2 نمبریاں سیکھیں. آپ کہیں خود پریکٹس کر لیں. آپ کسی دکان پہ جائیں، اسے کہیں یار یہ کپڑا، یہ شلوار قمیض سینا ہے، وہ آپ کا سائز لے گا. آپ اسے کہیں بھائی کتنے دنوں میں سیے گا؟ آپ کو وہ کہے گا جی میں 15 دنوں میں سیوں گا. آپ اسے کہیں یار مجھے تو ہفتے میں چاہیے. چل کوئی بات نہیں، واپس کر دو. نہیں چلو اچھا میں کوشش کرتا ہوں 7 دنوں میں کر دوں گا. جی آپ خوش ہو کے اس کو پکڑا. اس کو بھی پتا ہے کہ یہ 15 دنوں میں بھی نہیں ہونا. یہ دستور ہے، یہ اس وقت پورے پاکستان کا یہی قانون ہے، یہی 2 نمبری، یہی قانون ہے. پھر کہتے ہیں ملک کے ساتھ ہوا کیا؟ پھر کہتے ہیں زوال. اور بھائی زوال تو یہ زوال ہے کہ اس کے باوجود ہم انہی لوگوں سے کام کرواتے ہیں، ہم انہی کو اچھا سمجھتے ہیں جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں، جن سے ہمیں تھوڑا سا فائدہ پہنچ جاتا ہے. اور اس کے اوپر ایک نسائی کی اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، اور یہیں پہ میں اس پہ بات کو ختم کروں گا، اس سے پہلے کہ میں جذباتی ہو جاؤں، کہ میرے مسئلے کیا ہیں، کہ یہ پیمانے کیوں آپ لوگوں کو میڈیا کو دیکھتے ہوئے، ان لوگوں کو پرکھتے ہوئے یہ مت کریں اس نے یہ کہا، اس نے کہا وہ اس سے بہتر، یہ اس سے بہتر نہیں. یہ کہیں وہ بھی چور، یہ بھی چور، وہ بھی فراڈی، یہ بھی فراڈی. وجہ یہ کہ پیمانہ کیا کہتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے اور اسے روکنے کی صلاحیت رکھے تو اسے چاہیے ہاتھ سے روک دے.
اگر اس نے یہ کیا تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ذمہ داری پوری کر دی، یعنی کہ اس پہ آپ پہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ اسے روک دیں. کہ میں اس دفتر کا ہیڈ ہوں، یہ میرا یہ علاقہ ہے، میرے سامنے کوئی برائی ہوئی میں روک دوں گا، تو میں نے اپنا حق پورا کر دیا. اگلا سنیں، یہی حدیث آگے چل رہی ہے. جو یہ صلاحیت نہیں رکھتا روکنے کی، اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے اس کو روکے. یا غلط بات کیا تم نے، یعنی کہ میں کسی کے دفتر میں کھڑا ہوں، میں اس کو ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا برائی کو، لیکن میں زبان سے روکوں. یار یہ غلط بات ہے. اگر میں نے یہ کہا کر دیا، یعنی کہ اپنی اگر اختیار نہیں تھا اور زبان سے روک دیا، تو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. جو یہ بھی نہیں کرنے کا اختیار رکھتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی حدیث میں کہ اس کو چاہیے کہ اپنے دل سے اس کو نفرت کرے، اپنے جو دل سے اس کو بدلے، یعنی کہ اس دل سے اس چیز کو کرس کرے. اگر اس نے یہ کر دیا تو پھر بھی اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اور بے شک یہ ایمان کا کمزور ترین لیول ہے. اس کا مطلب ہے، اور اس کے بعد کوئی ایمان نہیں. اب ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ برائی کو روکا نہ جائے ہاتھ سے، نہ صرف یہ بلکہ برائی کو زبان سے نہ روکا جائے. نمبر 3، برائی کو برا نہ سمجھا جائے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول پاک فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے بعد ایمان نہیں ہے، اس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں، بھول جاؤ. اب اس سٹیج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کجا ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، دل سے روکنا، برا سمجھنا، ہم ان لوگوں کو تعریفیں کریں ان کی، ہم ان لوگوں کی تعریفوں میں آسمان کے تارے توڑیں اور جناب ان کو نعوذ باللہ اوپر آسمانوں پہ پہنچا دیں کہ جناب کیا وہ شخص ہے جناب، کیونکہ اس کے ہمارے مفاد جڑے ہوئے ہیں، یا خاندان ہے، یا رشتہ داری ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ تو میں تو وہ ایک ذمہ داری پوری کرنے کی کہہ دیا، غلط ہے گا یار، تو آگے سے میں کیا سنتا ہوں. تو اب یہ ساری قوم جو برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہی ہے بلکہ برائی کو اچھائی سمجھ رہی ہے، اس کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں تو آپ کو مفتی صاحب بھی فتویٰ دے سکتے ہیں. جو حدیث تھی وہ تو میں نے آپ کو سنا دی کہ اس چوتھی کیٹیگری جو آنسی ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے. 3 کے بعد تو کہتے ہیں ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ اس معاشرے کی حالت ہے. تو کم از کم آپ جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ نے سوال تو پوچھ لیا، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیمانہ آپ سمجھیں، اور جہاں پہ آپ کا اختیار ہے، آپ کا اپنا گھر، آپ کا دفتر، آپ کی رعیت، آپ کا ڈپارٹمنٹ، وہاں پہ ہاتھ سے روکیں. یار رک جاؤ، اس کو مت کرو، مت جھوٹ بولو، مت 2 نمبری کرو کسٹمر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ. دوسری، اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکو. یار مت کیا کرو ایسے، مت کمٹمنٹس کو پورا کیا کرو. تجھے پتہ ہے 5 منٹ میں تو نہیں پہنچ سکتا، تو نے کیوں کہا اس کو میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں؟ تم کھڑا میرے پاس ہوا ہے، تو کہہ رہا ہے میں جناب رستے میں ہوں. تیسرا، دل سے اس کو برا سمجھیں. اگر آپ کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ آخری سٹیج ہے، تو یہ آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے. جزاک اللہ.